السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کے 114 سورتوں کے فضائل و فوائد میں سے آج 5واں سورت فضائل اور خواص، سورہ مائدہ اور سورہ نام و سورہ اعراف و سورہ انفال و سورہ توبہ میں جو کوئی سورہ مائدہ کثیر الفوائد کو 41 بار پڑھے فقر و فاقہ سے محفوظ رہے۔ اگر پانی پر دم کر کے استسقاء کے مریض کو پلائے شفا پائے، اور اگر سورہ مائدہ کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، جب تلاوت کرتے رہے اس کو دیکھتے رہے، کبھی محتاج نہ ہوگا، غیب سے روزی ملے۔ انشاءاللہ باقی سورتوں کے خواص سورہ انعام کے اور سورہ اعراف کے، سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے نمبر وائز آتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کا یہ اعتراض یہاں اٹھے گا، صوفیہ کرام کے متعلق ان کے مجربات میں سے ہے، تعویذ کے معنی فنا کے ہیں، یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، تو یہ علم العادات کی روح سے صاحب علم نے اس کے عادات نکالے ہیں، تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف تفکر و تدبر کے لیے آیا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا عظیم کتاب ہے، ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے، لیکن صوفیہ کرام تھنکر ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام کا مثال ایک سائنٹسٹ کے ہے، وہ اس جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے، لیبارٹری ہے، تو اس میں وہ سائنٹسٹ ہیں، یہ ان کے مراقبے، ان کے مشاہدے، ان کے محاضرات، ان کے مکاشفات، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے غرائبات میں و عجائبات میں تفکر کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، اللہ نے جنت کو، اللہ نے دوزخ کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام، مثلا اللہ نے عرش کو، اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو تدبر کرنا، تفکر کرنا ہزارہ نوافل سے بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ یا ایک لفظ لا الہ الا اللہ ہوتے ہیں، اگر وہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو وہ تفکر کرتے ہیں۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ سورہ کافرون۔ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ سورۃ اخلاص۔ اور الف لام میم سے والناس تک اگر آپ نے سمجھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے تو الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھو۔ تو یہ جو جتنے بھی کلام الہی ہے، فضائل اور فوائد اس کے بے شمار ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا چند لفظوں سے۔ لیکن جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ بزرگان دین کے مجربات ہیں، ان کی زندگی میں۔ یہ مثلا سورہ مائدہ ہے تو کسی نے تجربہ کیا ہے، کسی ولی نے پڑھا ہے، کسی صوفی نے پڑھا ہے، اور اس کا ازمود عملیات میں پھر داخل ہے، اور اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں کوئی بھی صورت آپ انگن پڑھے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا۔ ایک صحابی رسول سورۃ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک دوسرے صحابی چلے گئے، تو وہ فرمانے گئے یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو بات یہ کہ کوئی بھی سورت قرآن مجید کی، کوئی بھی آیت انگن پڑھنا بطور وظیفہ، بطور حل المشکلات، بطور محبت، شریک کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو فقر و فاقہ کے لیے، یا لا علاج امراض کے لیے، تنگ دستی مفلسی کے لیے، مرگی کے لیے، جس پہ دورے پڑتے ہوں، دورے، یا جو لوگ رزق کے محتاج ہو اور ان کا کوئی آسرا نہ ہو،
کوئی وسیلہ نہ ہو تو غیب سے روزی ملے۔ سورہ مائدہ۔ کچھ بھی نہیں تو ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ تو پڑھی جائے، یا صلاۃ حاجت کے بعد 5 مرتبہ پڑھی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں کہ اپنی قدرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کی برکت سے، وسیلے سے، یا اللہ میرے مشکلات میں آسانی لائیں، میرے مشکلات جو میرے لیے ایک پہاڑ بن چکے ہیں اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ ایسی دعا تو مانگ سکتے ہیں نا آپ۔ اللہ کے اس کلام کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈے، تلاش کرے، تو انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے، جس مطلب کے لیے قرآن کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت پڑھے گا، انشاءاللہ اجر روائی ہوگی، یقین کامل کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ شرط یہ ہے مثبت سوچ کے ساتھ، نگیٹیوٹی ذہن میں نہ ہو، اچھی گمان رکھیے اور اچھا بولیے، بولنا بھی اچھا، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے۔ یہ ضد کی دنیا توڑی ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا کلام کرنا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، ضد کے لیے نہ ہو، دشمنی کے لیے ہو، عناد کے لیے نہ ہو۔ تو آپ اللہ کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔